ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. حضرات، وقت میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی بات کا کوئی مقدمہ تیار کیا جائے. انجمن ذوالفقاریہ کا میں شکر گزار ہوں اور اس کے تمام ممبران کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ناظم کے اور ممبران کی نہیب سی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ بیٹھ گئے تقریر سننے کے لیے، ورنہ اس طرح سے آگ کا جلتے رہنا اور زنجیروں کا آمادہ ہونا کوئی اس طرح سے بیٹھ نہ پاتا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ انجمن پورے ہندوستان میں جا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ عزاداری کسے کہتے ہیں. یہ آئے ہوئے عزادار مسلسل ڈسٹرکٹ اکبرپور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عماریاں ہیں، جتنے جلوس ہیں، اتنے جلوس کم ہی ایسے ہندوستان میں ڈسٹرکٹ ہوں گے کہ جہاں اتنے جلوس ہوں گے. ایک جلوس، دوسرا جلوس، تیسرا جلوس، چوتھا جلوس، پانچواں جلوس، چھٹا جلوس، ساتواں جلوس، آٹھواں جلوس، نواں جلوس، 10واں جلوس، پہلی محرم سے لے کر جلوس پہ جلوس، جلوس پہ جلوس، جلوس پہ جلوس. اچھا، کیا کوئی آیا انویٹیشن دینے کے لیے؟ کوئی آیا گھر پر بلانے کے لیے؟ کیا کسی نے گھر کی زنجیر کو دق الباب کیا؟ کسی نے دق الباب کیا؟ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کسی نے آپ کو دعوت نامہ دیا؟ نہیں، بس ایک اشتہار چھپا، لوگ آنے لگے. چلو عزاداری میں چلے، چلو ماتم میں چلے، چلو جلوس میں چلے، چلو ماتم میں چلے، چلو عزاداری میں چلے. کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ بس اتنی ہے، یہ جملہ یہ تمام لوگوں کی جانب سے صرف اس وقت اس حالات میں انجمن ذوالفقاریہ کو یہ سپرد کر رہا ہوں. یہ کیا وجہ ہے کہ جلوس کے بعد جلوس، جلوس کے بعد جلوس، جلوس کے بعد جلوس، حالانکہ نہ کوئی دعوت نامہ گیا، نہ کوئی انویٹیشن، کچھ بھی نہیں. آپ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. اصل میں آپ زمانے کو بتا رہے ہیں تھکے ہارے لوگ رشتے داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں جزاک اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ادھر کبھی مجمع میرے ساتھ ہو جائے چند لمحوں کے لیے. لبیک یا حسین، کھڑے ہو جائیے گا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. تھکے ہارے لوگ رشتے داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بڑوں کے ساتھ ساتھ ننھے ننھے بچے بھی ہیں. ابھی یہی ماتم کریں گے، زنجیر کا ماتم، دہتی ہوئی زنجیر کا ماتم کریں گے. عقل کے اندھے کچھ کہتے ہیں صاحب ننھے ننھے بچے ہوتے ہیں، بچوں سے ماتم کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. ننھے ننھے بچے ہوتے ہیں، ماتم کر کے مر جاتے ہیں. یہ بچوں سے ماتم نہ کرواؤ، یہ بچوں سے ماتم نہ کرواؤ. عقل کے اندھو آ کر کے دیکھو تو صحیح یہاں آ کر کہ دنیا میں تمہارے باپ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرے. جزاک اللہ. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا زندہ و پائندہ رکھیں آپ کو. یہ عزاداری ہماری پہچان ہے. یہ عزاداری کیوں؟ اس لیے کہ ہم بتاتے ہیں جلوسوں کو نکال کر ہم وہ ہیں، ہمیں نے قرآن کو بچایا ہے، ہمیں نے دین کو بچایا ہے، ہمیں نے اسلام کو بچایا ہے، ہمیں نے شریعت کو بچایا ہے. تم نماز پڑھ رہے ہو، وجہ حسین. تم روزہ رکھ رہے ہو، وجہ حسین. تم زندگی گزار رہے ہو، وجہ حسین. اگر حسین نہ ہوتے تو یہ بھی پتہ نہ چلتا کون خدا ہے. حسین نہ ہوتے تو یہ بھی پتہ نہ چلتا آدم کون تھے. حسین نہ ہوتے تو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ
نوح قوم تھے، حسین نہ ہوتے تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ شولا جان پوری صاحب نے ایک شعر میں بتایا کہ حسین کسے کہتے زمانے والوں، تو اتنا سمجھ لو شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد۔ کیا تھا؟ ایک طرف دشمن چاہ رہا تھا دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، نبی کا دور آیا، نبی کے دور میں لوگوں نے کوشش کی دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، کتاب مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، اللہ کا تذکرہ بند ہو جائے، اللہ کی باتیں بند ہو جائیں، آدم کا تذکرہ بند ہو جائے، نوح کا تذکرہ بند ہو جائے۔ نبی کے دور میں کوشش کی، دشمن ناکام رہا، دین بھی باقی رہا، شریعت بھی باقی رہی، اسلام بھی باقی رہا، قرآن بھی باقی رہا۔ نبی کا دور گیا، علی کا دور آیا، علی کے دور میں دشمن نے کوشش کی دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، کتاب مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، ذکر خدا مٹ جائے، مگر خدا کا شکر ہے علی کے دور میں بھی دین باقی رہا، شریعت باقی رہی، اسلام باقی رہا، کتاب باقی رہی، قرآن باقی رہا۔ علی کے دور میں ناکام رہے، حالانکہ قرآن کو نیزے پہ بھی بلند کیا، مگر علی کے دور میں ناکام رہے۔ حسن کا دور آیا، حسن کے دور میں دشمن نے کوشش کی دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، اسلام مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، ذکر خدا مٹ جائے۔ حسن کے دور میں بھی دشمن ناکام رہا، دین باقی رہا، شریعت باقی رہی، اسلام باقی رہا۔ اب دشمن نے دیکھا اب کے پنجتن میں آخری دور ہے، یہ حسین کا دور ہے، اب اس میں ہم کوشش کرتے ہیں دین کو مٹانے کی، شریعت کو مٹانے کی، کتاب کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی۔ اب دشمن نے گھیرا حسین کو، لے کر کے آئے کربلا، 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم۔ 10ویں محرم کو شیمن نے حسین کے گلے پر خنجر چلانے کے بعد ایک جملہ کہا، قد قتلنا الاسلام و بدلنا القرآن، آج ہم نے اسلام کو قتل کر دیا، قرآن کو بدل دیا۔ شیمن کا اتنا کہنا تھا، حسین نے لو کے سنا سے قرآن سنا کے بتایا، جب تک حسین ہے دین باقی۔ ستم کی کمان سے اٹھانی کلال پیغمبر کی شان سے، اٹھانی کلال پیغمبر کی شان سے، نوکے صدوں پہ کر کے تلاوت بتا دیا، قرآن بولتا ہے ہماری، قرآن بولتا ہے ہماری زبان سے، نعرہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کس میں ہمت ہے قرآن کو مٹا دے، کس میں طاقت ہے دین کو مٹا دے، کس میں طاقت ہے شریعت کو مٹا دے، دین باقی رہا۔ اور کسی کی اوقات ہے کہ وہ حسین کو مٹا دے گا؟ جہاں عباس جیسا بازو کھڑا ہو، جہاں عباس جیسا بازو کھڑا ہو، وہاں کسی کی ہمت ہے کہ کسی کوئی آنکھ اٹھا کر کے حسین کو دیکھ لے؟ اس لیے کہ کربلا میں عباس جیسا شیر موجود تھا۔ کل بھی عباس حسین کی حفاظت میں تھا، آج بھی عباس کا روزہ حسین کے روزے کی حفاظت کر رہا ہے۔ کس میں اوقات ہے، کس میں ہمت ہے؟ بھائی دشمن کو دیکھ لیجئے، جب تک دشمن کہہ رہا تھا تم آؤ گے تو ہم ماریں گے، تم آؤ گے تو ہم ماریں گے، تم آؤ گے تو ہم ماریں گے، لیکن ہم جب ساری دنیا سے اکٹھا ہو کر 40 کے موقع پر کربلا
کربلا پہنچے تو کل تک جو کہہ رہا تھا ہم تمہیں ماریں گے اب اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے, بھاگ رہے تھے. بھاگتے بھاگتے میں نے پوچھ لیا کیا بات ہے. یہ 40 کے موقع پر عزاداروں کی تعداد دیکھ کر کے حیران ہو. 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ. کیا تعداد دیکھ کے حیران ہو؟ کم تعداد دیکھ کے حیران نہیں, یہ سوچ کے حیران ہے کہ ابھی حسین نے بلایا نہیں تو اتنے آئے ہیں. اگر حسین جب سے شبیر نے کربل میں دیا خون اپنا, چمن اسلام میں تب سے بڑی ہریالی ہے. لوگ اس سال زیارت کو گئے 7 کروڑ, کربلا پھر بھی بخاری کی زمین خالی ہے. قبلہ کے صحت و سلامتی کے لیے تمام عزاداروں کے سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. بہرحال اس آواز کا تو دنیا نے استعمال کیا, اس لہجے کا, اور اس بالخصوص اس بات کا جب میں نے ابھی عرض کیا ابھی حسین نے بلایا نہیں تو اتنے آئے ہیں. اگر حسین بلائے, جہاں عباس جیسا نگہبان ہو, جہاں عباس جیسا سردار موجود ہو, جہاں عباس جیسا سپہ سالار موجود ہو. ارے مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر طالب مصری, ڈاکٹر طالب مصری, اس کا بیٹا جوان ہوا, سارے ڈاکٹرز کو دیا, ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, گھر لے کر کے آ گیا. پریشان حالات میں مصر کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا. سنیے گا متوجہ ہو کر کے, اور بالخصوص انجمن ذوالفقاریہ کے نوجوان بھی سنے. ڈاکٹر طالب مصری, اس کا ایک جوان بیٹا تھا, پریشان ہوا, ڈاکٹرز نے جواب دیا, گھر لے کر کے آیا, مصر کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا. آپ ہی کے جیسے کسی کالے لباس والے نے ڈاکٹر طالب مصری کو دیکھا. ڈاکٹر طالب مصری سے کہا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو, کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا. سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ تو حافظ بھی ہے, قاری قرآن بھی ہے, قرآن سے علاج کر لے, قرآن سے علاج کر لے. وہ کہتا ہے سب کچھ کر کے دیکھ چکے لیکن میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آہستہ سے وہ عزادار کہتا ہے ایک کام کر لے, جناب عباس کی نظر مان لے, تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لے کر کے جائیے, آج جلوس میں آئے ہیں تو کچھ مدد جناب عباس سے بھی مانگ لیجیے گا. وہ کہتا ہے جناب عباس کی نظر مان لے, تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. وہی ڈاکٹر طالب مصری نے وہی یہ ارادہ کیا کہ اگر جناب عباس نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا تو میں اس ذات پر ایک کتاب لکھوں گا. یقین کریں گھر پہنچا نہیں تھا, بیٹا ٹہل رہا تھا. گھر پہنچا نہیں تھا, بیٹا ٹہل رہا تھا. بیٹے کو سینے سے لگایا, گھر پہنچا, آیا مصر کی لائبریری میں. جیسے ہی لائبریری میں پہنچا, وہاں پہنچنے کے بعد جناب عباس پہ لکھی گئی ساری کتابوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد, پڑھنے کے بعد, مطالعہ کرنے کے بعد اب ڈاکٹر طالب مصری نے جناب عباس پہ پہلا جملہ لکھا. مرضی کے جملہ چاہے جیسے سن لے. وہ کہتا ہے او زمانے والوں, اگر تم حسین کے بھائی عباس کا کروڑوں بار شکریہ ادا کرو تو کم ہے, اس لیے کہ جتنی بار عباس کو روکا گیا ہے اتنی بار قیامت گئی ہے. جلدی نام نعرہ, بس آپ داد دیں, میں اگلا جملہ کہہ دوں. نعرے کیونکہ ٹائم نہیں ہے, آگ بھی یہاں جل رہی ہے. جتنی بار عباس کو روکا گیا ہے اتنی بار قیامت رک گئی ہے. اب سوچئے یہ پہلا حسین ہے, کیا قیامت ہوگی جب امام زمانہ آئیں گے اور آ کر جناب عباس سے کہیں گے عباس پہلے حسین نے لے لی تھی, آخری حسین دے رہا ہے, تو بتاؤں کیا ہوگا؟ سنیے کیا ہوگا. نہر سے آئے گی پھر
غیب سے آئے گی پھر نہر پر کوئی آواز، آج ایک شیر ہواؤں میں کرے گا پرواز، اس طرح ہوگا قیامت کے سفر کا آغاز، آ کے شبیر ہی بتلائیں گے مقتل کا یہ راز، رخ ہواؤں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا، میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا کیوں تھا، غیب سے آئیں گے ساحل پر رہیں گے مولا، جنگ صحرا کے بھی دشمن سے کریں گے مولا، نہر کی سمت کچھ اس طرح بڑھیں گے مولا، القمہ پر یہی غازی سے کہیں گے مولا، فاطمہ زہرا کا ارمان نکالو عباس، تشنگی آج تو نیزے کی، وہ بند سنانا ہے آپ کو، تشنگی آج تو نیزے کی، بجھا دو عباس کیسے، اس طرح غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، انجمن کا ایک ایک ممبر اور بالخصوص جتنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں، اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، ارے دائیں اور بائیں میرے جب کے پڑے ہیں قاتل، اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، دائیں اور بائیں میرے جب کے پڑے ہیں قاتل، میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں قاتل، وہ مدینے کی فصیلوں پر کھڑے ہیں قاتل، وہ مدینے کی فصیلوں پر کھڑے ہیں قاتل، ارے درد ماں کا کچھ اس طرح مٹانا عباس، فصیلوں میں بھی کوئی نیزہ چھپانا عباس، اتنے لمحات میں آپ کو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں سنایا جا سکتا، سقائے حرم عباس، علمدار لشکر حسینی عباس، کمیٹی کے ممبران نے مجھ سے فرمائش کر دی کہ سرکار جو بھی پورا میں مسائل پڑھا تھا، جس طرح سے آپ کی کیفیت پر سقائے حرم کہنے پر ہوئی ہے، میں اللہ جانے آپ کی کیفیت کیا ہوگی اگر وہ مسائل میں پڑھ دوں، بس ایک جملہ سن لیجئے، آج تک تاریخ بھی یہ نہ بتا سکی کہ کربلا سے شام تک سکینہ کو کتنے تماچے مارے گئے، یہ میری مائیں میری بہنیں بیٹھی ہیں، خواب پر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک جملہ ان کے لیے کہہ دوں اور پھر مصائب سناتا ہوں، آپ وقت دیکھ لیجئے، سورج غروب ہونے والا ہے، عصر سے مغرب کی طرف جا رہے ہیں، اے میری ماؤں میری بہنوں، اس وقت آپ میں اور سکینہ میں پتہ ہے کتنا فرق ہے، بس اتنا فرق ہے آپ مجھ سے مصائب سن رہی ہیں، سکینہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، 4 سال کی بچی، اتنی مظلومہ بچی، اتنی مظلومہ بچی کہ جب چھٹے امام نے اس بچی کو سلام کیا تو چھٹے امام کہتے ہیں السلام علیکہ یا منکسر العظائم، میرا سلام ہو اس بچی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، جو چاہا ہے وہ وہاں سے پرسا دے، رونے میں کوئی کمی نہ کرنا، میرا سلام ہو اس بچی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، میں سوچ رہا تھا کہ ہڈیاں ٹوٹی کیسے، اور جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دوسرا جملہ سنا دوں میں آپ کو، جب امام زمانہ نے اس بچی کو سلام کیا تو امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بہتا رہا، میرا سلام اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بہتا رہا، ارے رونے والوں، ماتمداروں، شہ کے عزاداروں، ارے زخم ایک دن آتا ہے سوکھ جاتا ہے نا، لیکن امام زمانہ کہہ رہے میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بہتا رہا، ارے رونے والوں، زخم سوکھ تو جاتا لیکن زخم سوکھتا کیسے، ادھر زخم سوکھتا تھا، شمر کا تماچا پاتا تھا، رخسار چھوٹا، ہاتھ بڑا، ہاتھ کانو،
جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ شہزادی آپ کے پرسے کو قبول کریں۔ چوتھا جملہ سنو، پھر مصائب کی ایک روایت سنو، مجلس تمام کر دوں، تقریر تمام کر دوں۔ ایک جملہ اور سنو، میں بالکل آہستہ سے، صبر کر لو، آہستہ سے سن لو، کیا پتا یہ جملہ جب جب یاد رہے تب تب آپ کو آنسو رو لائے، جب جب یہ جملہ یاد رہے، جب یاد آئے۔ حسین کی شہادت کے بعد سکینہ 2 مرتبہ حسین سے ملی، بالکل بالکل ایک دم کلیجہ تھام کر کے یہ جملہ سننا۔ حسین کی شہادت کے بعد سکینہ 2 مرتبہ حسین سے ملی، ایک شام غریبہ، ایک زندان شام۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، ایک شام غریبہ، ایک زندان شام۔ حسین کی عزت کی قسم، سکینہ کی دونوں ملاقات ادھوری رہی۔ شام غریبہ میں ملی، جسم تھا سر نہیں تھا، زندان میں ملی، سر تھا جسم نہیں، بابا۔ جزاک اللہ رونے والوں، کیا پرسا دے رہے ہیں آپ، کیا پرسا دے رہے ہیں، زندہ باد۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ محمد صاحب کی یہ روایت سن لو۔ چوتھے امام کے پاس ایک سائل آیا، آ کے کہتا ہے مولا ان کے آنسو رو رہے ہیں، مولا اس وقت کون سی مصیبت یاد آ گئی ہے؟ کہ اس وقت مجھے 2 مصیبتیں یاد آ گئی ہیں۔ کہ مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا کہ سنو، راہ کوفہ میں ہمارا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ ایک چٹیر میدان میں روکا گیا کہ جہاں پر جلتی ہوئی زمین، سورج سر پہ، اور کہیں ہمیں بیٹھنے کے لیے کوئی سائیدار جگہ موجود نہ تھی۔ ہم جلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے، وہاں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، وہاں سارے سپاہی جا کے درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو میری 4 سال کی بہن نے مجھ سے آ کے کہا بھیا اگر اجازت ہو تو میں اس درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاؤں۔ سید سجاد کہتے سائل کاش میں نے اپنی بہن کو اجازت نہ دی ہوتی، ابھی میری بہن درخت کے سائے کے نیچے بیٹھی تھی۔ شمر نے جگہ چھوڑی، سکینہ کے قریب آیا، رخساروں پہ تماچے۔ دو جملے اور مصائب تمام کر دوں گا، 2 جملے اور سنو، مصائب تمام، 2 جملے اور سنو۔ بچی زندان میں بیان کرتے کرتے ایک دن سو گئی، فضا آگے بڑھی، نبض دیکھی، سامنے جناب عمر رباب کھڑی تھی۔ اب صبر کر سکتے ہو تو صبر کر لینا، اب ماں بھی ہے، بیٹی گزر چکی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو رباب سن لے، اس لیے فضا نے آہستہ سے سید سجاد سے کہا بیٹا سید سجاد سکینہ مر گئی۔ جزاک اللہ شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے رونے والوں، سن سکو گے؟ ساری بیوی علی پڑ گئی، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مسائل تمام کر رہا ہوں، ارجمن سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ایک جملہ پڑھ لوں پھر اس کے بعد جی بھر کے ماتم کیجئے، بس ایک جملہ پڑھ لوں۔ اپنی بیمار بہن کو سید سجاد نے ہاتھوں پر اٹھایا، لے کر کے چلے، زندان میں آئے، ایک پتھر دکھا، پتھر ہٹایا، ایک تعظیم دیکھی، قبر سکینہ کو سلایا، اور سلانے کے بعد سید سجاد اٹھے، تعویذ قبر بنانے کے بعد ایسے روئے جیسے علی زہرا کے جنازے پر روئے تھے۔ ایسے روئے جیسے مولا علی جناب زہرا کی لاش پر روئے تھے۔
بغل میں امام محمد باقر بیٹھے تھے، وہ کہتے بابا اکبر مارے گئے مگر آپ ایسے نہ روئے، عباس مارے گئے مگر آپ ایسے نہ روئے، میرا دادا حسین مارا گیا مگر آپ ایسے نہ روئے، خیموں میں آگ لگائی گئی مگر آپ ایسے نہ روئے، چادریں چھینی گئی مگر آپ ایسے نہ روئے، بابا وجہ کیا ہے جو یہاں تڑپ کے روئے ہو؟ سید سجاد کہتے بیٹا باقر میں کہیں بھی ایسے نہ رویا، اور میں کوشش یہاں بھی کر رہا تھا صبر کروں صبر کروں صبر کروں، لیکن میں کرتا تو کیا کرتا؟ جب میں اپنی بہن سکینہ